دوستو لفظوں کی طاقت اور ان کا اثر ایک حقیقت ہے۔ لفظوں میں زندگی ہوتی ہے، ان کا مزاج ہوتا ہے اور یہ جس کے کانوں سے ٹکرائیں، نظروں سے گزریں، اپنا اثر چھوڑے بنا نہیں رہتے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اچھا سوچو اچھا ہوگا۔ گو سننے میں یہ بات اتنی مؤثر نہ ہو، مگر کیا ہو اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی عام مقولہ نہیں بلکہ جادو کا منتر ہے۔ جاپان کے ایک مصنف نے اس بات کو اپنے تجربے سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ حقیقت ہو تو آپ کی زندگی میں ایسے کرشمے رونما ہو سکتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ اپنی زندگی کا ناکام اور مایوس کن باب بند کر کے ایک نئی دنیا میں داخل ہو جائیں گے۔ پانی، جسے انسانی زندگی کی بنیاد کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت اور قدر و قیمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مگر کیسا رہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پانی بھی زندگی رکھتا ہے۔ یہ آپ کی سوچ، خیالات، گفتگو، الفاظ اور ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور آپ کی زندگی میں اثر انداز بھی۔ یہ اپنی ایک یادداشت رکھتا ہے اور آپ کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یہ انسانی جسم سے نکلنے والی شعاؤں اور الفاظ کے اثر کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور یہ شعائیں پانی کی تاثیر پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر جب یہی پانی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسانی ذہن اور صحت پر تبدیلیاں لاتا ہے۔ مختصر یہ کہ پانی اپنی ایک میموری رکھتا ہے اور اس میموری کی بنیاد پر اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ باتیں جاپان کے ایک معروف و مشہور مصنف نے 1999 میں اپنی شائع ہونے والی ایک کتاب دا میسیج فرام واٹر میں کی ہیں۔ انہوں نے پانی پر ہونے والے ان اثرات کو ہیڈو ایفیکٹس کا نام دیا تھا۔ پانی کی اس شاندار ممکنہ خوبی پر جاپان ہیڈو انسٹی ٹیوٹ میں تحقیق کی گئی اور یہ جانچنے کی سعی کی گئی کہ کیا سچ میں پانی پر اپنے آس پاس کی اشیاء، انسانی جذبات، سوچ اور رویوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہیڈو انسٹی ٹیوٹ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ پانی کے 2 نمونے لیے گئے اور ان میں سے ایک پر انگریزی لفظ یعنی فیملی، لو اور تھینک یو، اور دوسرے پر یو میڈ می سک جیسے الفاظ یعنی جملوں کو تحریر کیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس پانی کو جما دیا گیا۔ جب یہ پانی مکمل طور پر برف بن گیا تو جدید خوردبین کے ذریعے اس برف کے تصویریں لی گئی اور نتائج حیران کن تھے۔ جس پانی پر لفظ فیملی، لو اور شکریہ جیسے الفاظ لکھے گئے تھے، ان کے کرسٹل نہایت خوبصورت، متوازن اور دلکش تھے، جبکہ جس پانی پر لفظ یو میڈ می سک لکھا گیا تھا، اس کے کرسٹل نہایت گندے اور بدصورت نکلے۔ ہیڈو انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اس تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی حقیقت میں زندگی رکھتا ہے اور ہمارے الفاظ اور رویے اس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 350 افراد کی ایک ٹیم نے جاپان میں ایک جھیل پر یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، اور یہ جھیل جاپان میں بیوا نام سے جانی جاتی تھی، اور 1999 میں یہ جھیل اپنی تمام تر خوبصورتی کھو چکی تھی۔ اس کے پانی سے شدید بدبو آتی تھی اور اس کے پانی میں جراثیم کی تعداد بے حد بڑھ چکی تھی۔ علاقہ مکینوں کو یہ شکایت بھی تھی کہ اب اس جھیل کے پانی سے کھیت کھلیان بھی نہیں اگ رہے۔ ہیڈو ٹیم نے اس جھیل کو پہلے جیسا بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جھیل کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے آب میں سے تمام تر غلاظت اور زہریلے کیمیات کو صاف کر دے۔ مثبت خیالات کو جھیل کے پانی میں ٹرانسمٹ کرنے کے لیے انہوں نے جھیل کے گرد گھیرا بنایا اور اسے اپنے ذہن اور جسم سے نکلنے والی شعاؤں کے ذریعے پیغام بھیجنے لگے۔ حیران کن طور پر اس جھیل نے نہ صرف وہ پیغامات قبول کیے اور ان کا اثر لیا، بلکہ ان افراد کو ان کے پیغام کا جواب بھی دیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد جب اس پانی کے نمونے لے کر انہیں جما کر اس کے ذرات کا مشاہدہ کیا گیا تو اس کے کرسٹلز میں بہت عمدہ تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ پیغامات بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا اور آہستہ آہستہ جھیل خود بخود صاف ہوتی گئی، اس کی رانائی لوٹتی رہی اور وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی۔ اور یہ واقعہ اس وقت کے اخبارات اور رسائل میں رپورٹ کیا گیا تھا۔ جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی گئی، انسانی عظمت اور کمالات افشاں ہوتے گئے۔ تحقیقات نے ثابت کیا کہ انسان پر بھی اس کے
माहौल, हालात और सोच के बहुत गहरे असर होते हैं। इंसानी सोच न सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर असरअंदाज होती है बल्कि उसके असरात दूसरे लोगों पर भी होते हैं। अच्छी और मुस्बत सोच के हामिल अफराद के जिस्म में से मुस्बत लहरें निकलती हैं और जो आसपास के माहौल, अफराद और चीज़ों पर असर अंदाज होती हैं, जबकि मनफी सोच, खबीस बाज, बोझ, कीना और इस किस्म की दीगर ख्यालात इंसानी सेहत के साथ साथ माहौल के लिए भी नहायत नुकसानदा हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये मुस्बत या मनफी शुआएं 8 मीटर तक के इलाके पर असर अंदाज होती हैं। इंसानी रवैयों का मुशाहिदा किया गया, ये भी बात सामने आती है कि जो अफराद मुस्बत सोच और ख्यालात के हामिल होते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहायत खुशगवार और काबिल रश्क होती है। वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे अंदाज में जीते हैं, उनकी सेहत बेहतर रहती है, उनके रिश्तों में ज़्यादा पायदारी होती है और वो हर मुश्किल परेशानी पर जल्द काबू पा लेते हैं। इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों के सिवाय और चाहिए भी क्या। दरअसल इंसान की सोच और किरदार जितना मुस्बत होगा इतना ही इसकी ज़िंदगी खुशियों और कामयाबियों से भरपूर होगी। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुस्बत रवैयों से दूसरों के दिल जीतें और मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में कामयाबियां समेटें। बिलाशुबा कुछ लोग अपनी मनफी रोश से बाज नहीं आएंगे और मुमकिन है कि वो अपनी मनफियत का असर आप पर भी डालने की कोशिश करें, लेकिन आपको इनसे भी मुस्बत रवैया रवां रखना चाहिए। मुस्बत सोच और शीरें अल्फाज के इस्तेमाल की शुरुआत आप खुद से करें, बल्कि आज से करें, बल्कि अभी से करें। जिंदगी और दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत बनती चली जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।